بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 324 ہے، جس کا عنوان ہے باب الامر بتحسین الصلاۃ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ فبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابو سامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان الا تحسن صلاتك الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي فانما يصلي لنفسه انی واللہ لأبصر من ورائی کما ابصر من بین یدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے فلاں شخص، تم اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ حالانکہ نمازی اپنے ہی فائدے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علاء الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں الولید بن کثیر المخزومی۔ چوتھے ہیں سعید بن ابی سعید المقبوری ثقۃ۔ اور پانچویں ہیں ان کے والد گرامی ابو سعید کیسان المقبوری المدنی ثقۃ ثبت۔ اور چھٹے نمبر پر ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس سند کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ان 9 حضرات میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سند کے اندر صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین سبع کے رئیس ہیں، اور انہوں نے 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اے فلاں، کیا تم اپنی نماز درست نہیں پڑھتے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتدیوں کی نماز اور ان کے احوال پر نظر رکھے، اور اگر کسی کو سنت کے خلاف یا کوتاہی کرتے دیکھے تو اسے پیار و حکمت سے بتائے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں اطمینان یعنی ٹھہر ٹھہر کر ارکان کو ادا کرنا شاید واجب نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف احسان کی ترغیب دی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باریک سنتوں اور ہیئتوں پر تنبیہ فرمائی جو نماز کے کمال کے لیے ضروری ہیں، جیسے رکوع میں اعتدال اور سجدے میں بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھنا۔ احسان وہی ہے جس کی وضاحت حدیث جبریل میں ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے، اس حوالے سے درست اور پسندیدہ قول یہی ہے کہ اسے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول کیا جائے۔ یہ کوئی وہم یا اندازہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی بصارت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عادات و ضوابط کو توڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو علامات نبوت کے باب میں ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ دیکھنا کیسے ہوتا تھا، اس بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مادی اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ عقل کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ انسان بغیر آنکھوں کے یا بغیر سامنے ہوئے بھی دیکھ لے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مادی رکاوٹیں ہٹا دیں اور آپ علیہ السلام کو وہ قوت عطا کی کہ آپ بغیر رخ موڑے پیچھے کی حرکات بھی دیکھ لیتے تھے۔ حدیث کے سیاق سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ نماز کے ساتھ خاص تھا، لیکن بعض روایات اور اقوال سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ کیفیت تمام احوال میں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی ویسا ہی صاف دیکھ لیتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کا پہلا فائدہ یہ ہے
کہ اس میں نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے، اس کے ارکان اور مستحبات کی پوری حفاظت کرنے اور خاص طور پر خشوع پیدا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خشوع کی عملی تصویر ہمیں اسلاف کے ہاں نظر آتی ہے، جیسے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کمال سکون کی وجہ سے لکڑی کے کسی بے جان ستون کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے نزدیک نماز میں اصل خشوع یہی تھا کہ انسان کا جسم اور روح مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ کہہ کر بات فرمائی، جس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص ضرورت کے بغیر بھی اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اگرچہ مستحب یہی ہے کہ اسے ترک کیا جائے۔ البتہ اگر کسی دینی معاملے کی تاکید کرنی ہو، بات کی اہمیت واضح کرنی ہو یا سامع کے دل میں اس بات کو پختہ کرنا مقصود ہو تو وہاں قسم کھانا بالکل درست ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی بات کی سچائی اور اہمیت باور کروانے کے لیے قسم کھائی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں جہاں بھی قسم کا ذکر آیا ہے اس کا مقصد بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم اور حیرت انگیز معجزے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے پیچھے دیکھنا ویسا ہی ممکن بنا دیا تھا جیسے سامنے دیکھنا۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ امام مسجد یا پیشوا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو نماز سے متعلق مسائل اور آداب کی تعلیم دیتا رہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ صرف اسی طرف یعنی قبلے کی جانب ہے؟ اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ رہتا ہے اور نہ تمہارا سجدہ، بے شک میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان القرشی ثقۃ فقیہ، دوسرے ہیں الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز ثقۃ ثبت فقیہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا کہ کیا تم میری قبلہ کی سمت کو ہی دیکھتے ہو، دراصل ایک استفہام انکاری ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے اس گمان کی نفی فرمائی جو یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے اور پیٹھ مقتدیوں کی طرف، اس لیے آپ علیہ السلام ان کے عمل کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میری بصارت صرف ایک جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے پیچھے کی سمت دیکھنے کی قدرت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہاں ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز کی کوتاہی پر ڈرانے کے لیے اپنی رؤیت کا حوالہ کیوں دیا، جبکہ زیادہ بہتر یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت یاد دلائی جاتی، جیسے کہ حدیث جبریل میں مقام احسان بیان ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا اپنی رؤیت کا تذکرہ کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی طرف متوجہ کرنے کا ہی ایک ذریعہ تھا۔ جب صحابہ کرام کو یہ احساس ہوا کہ ان کا نبی انہیں دیکھ رہا ہے تو اس احساس نے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مراقبے کی طرف پیدا کر دی۔ اسی طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا اظہار بھی مقصود تھا۔ اس تذکرے کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجے جائیں گے۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی عبادت میں مزید محتاط ہو گئے تاکہ آپ علیہ السلام ان کی بہترین عبادت کی گواہی دے سکیں۔ یہ خطاب خاص طور پر ان لوگوں سے تھا جن کی نمازوں میں نقص تھا اور وہ ابھی مقام احسان کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ ایسے مبتدی لوگوں کے لیے اللہ کی رؤیت کا ہمہ وقت استحضار کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کی طرف متوجہ کیا گیا، کیونکہ اس کا تصور کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ یہ دراصل ایک تربیتی سیڑھی تھی تاکہ وہ اس ادراک کے ذریعے ترقی کرتے ہوئے مقام احسان تک پہنچ جائیں جو اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کی آخری منزل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھ پر تمہارا سجدہ چھپا ہوا نہیں، جبکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں سجدے کی بجائے خشوع کا لفظ آیا ہے۔
یعنی مجھ پر تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع مخفی نہیں ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں سجدے کو خشوع سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ عاجزی اور بندگی کی آخری حد ہے جس میں خشوع اپنی پوری روح کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ خشوع کے معنی میں دو احتمالات ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں خشوع سے مراد خاص طور پر سجدہ ہی ہے، کیونکہ ایک مومن سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور عاجزی کی انتہا پر ہوتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ جامع مفہوم یہ ہے کہ یہاں خشوع سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ نماز کے تمام ارکان میں پیدا ہونے والی قلبی اور بدنی کیفیت ہے، یعنی آپ علیہ السلام مقتدیوں کے ظاہری رکوع و سجود کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان کے باطنی خشوع و خضوع سے بھی باخبر تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الركوع والسجود فوالله اني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري اذا ركعتم وسجدتم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رکوع سجدے اچھی طرح کیا کرو، اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں جب تم رکوع سجدہ کرتے ہو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ ابو موسیٰ العنزی، دوسرے ہیں ابن بشار، تیسرے ہیں محمد بن جعفر غندر، چوتھے ہیں شعبہ بن حجاج، پانچویں ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی ثقۃ ثبت، اور چھٹے ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف و نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس میں شروع سے آخر تک بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس سند میں تحدیث اور سماع کے سیغوں کا بھی تسلسل ہے، اور اس سند میں صحابی راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا، 10 سال تک آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، 2286 احادیث انہوں نے روایت کی۔ بصرہ میں صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں وفات پائی، معمر صحابہ کرام میں سے تھے، انہوں نے 100 سال سے متجاوز عمر پائی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو غسان المسمعی قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني ابي قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اتموا الركوع والسجود فوالله اني لأراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم وفي حديث سعيد اذا ركعتم وسجدتم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکوع اور سجدوں کو پورا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں جب تم رکوع کرتے ہو اور جب تم سجدہ کرتے ہو۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو غسان المسمعی، دوسرے ہیں معاذ بن ہشام الدستوائی، تیسرے ہیں ان کے والد گرامی ہشام بن ابی عبداللہ، چوتھے ہیں ابن ابی عدی محمد بن ابراہیم بن ابی عدی، اور پانچویں ہیں سعید بن ابی عروبہ مہران الیشکری، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔